ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس اسلامک سینٹر کے اندر اس ماہانہ محفل شب بیداری کے اندر حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنی چاہتا ہوں وہ انسانی نفس کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے جس آیت کو میں نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ بیان کیا ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکالمہ کیا ہے، وہ ڈائیلاگ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور خدا کے درمیان ہوا، اور پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ اس ڈائیلاگ میں سے، اس مکالمے میں سے ہمارے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر اور ترقی کا سامان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایک سوال تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق سے کیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم میں مردے زندہ کرتا ہوں اور میری قدرت سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے۔ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا یا اللہ، ابراہیم ہو کر ایمان نہ رکھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو ہے، تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، باری تعالیٰ جو ایمان ہے نا اس کو ایقان کے درجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کا بلند ترین درجہ پہلے تو سنا ہوا ایمان ہے نا، میں چاہتا ہوں جب دیکھ لوں آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں گا تو پھر ایمان جو ہے وہ ایقان کے درجے میں چلا جائے گا۔ اب اللہ کا نبی تھا، نبی سوال کرے اور اللہ پورا نہ کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم، اٹس اوکے۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا 4 مختلف پرندے لے لو، فصرهن إليك، ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، کچھ عرصہ اپنی صحبت میں رکھ کر۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، جب وہ پرندے تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو قیمہ بنا لو، بالکل چھوٹے چھوٹے، پھر ان کو مکس کر لو، چاروں کا جو قیمہ بنا ہوگا نا ان کو مکس کر لو۔ مکس کرنے کے بعد پھر اس سارے مکسچر کے 4 حصے کر لو، اور ہر پہاڑ کے اندر 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک حصہ رکھ دو۔ ثم ادعوهن یاتیناک سعیا، پھر ان کو بلانا اور وہ سارے کے سارے پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔
جب یہ مشاہدہ کر چکے تو پھر جان لینا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ہر چیز پر غالب بھی اور حکمت والا بھی۔ سو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ کے عین مطابق 4 پرندے انہوں نے لیے، ان کو کچھ عرصہ رکھا اپنی صحبت میں، پھر ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، پھر ان کے 4 حصے کر کے رکھے، پکارا، آ گئے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، صوفیاء نے، اولیاء نے، عرفاء نے، انسانی تربیت کا ایک پورا نصاب ہے جو اس واقعہ سے اخذ کیا ہے۔ قرآن کا حسن یہ ہے کہ اس کے ایک ایک ظاہری واقعے کے اندر بھی بے شمار باطنی پہلو چھپے ہوئے۔ تو اہل دل نے، اہل معرفت نے کہا کہ وہ جو 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے لیے تھے وہ پرندے کون سے تھے؟ تفاسیر میں ہے کہ وہ 4 پرندے تھے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے تھے۔ اب اولیاء نے، عرفاء نے یہ کہا کہ ان میں سے ہر پرندے کے اندر ایک خاص خصلت پائی جاتی ہے، عادت، اور وہی خصلت، وہ 4 خصلتیں جو ہیں نا، وہ 4 خصلتیں انسانی نفس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جب تک وہ 4 خصلتیں انسان کے اندر موجود رہتی ہیں انسان کا نفس زندہ رہتا ہے، اور جب تک نفس زندہ رہتا ہے تب تک روح زندہ نہیں ہو سکتی، اور جب تک روح زندہ نہ ہو وہ وصال یار کے قابل نہیں بن سکتی۔ لہذا اگر روح کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے نفس کو مردہ کرنا پڑے گا، اور نفس کو مردہ کرنے کے لیے ان 4 پرندوں کی 4 خصلتوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ آئیے اب تھوڑا سا ان ڈیٹیل ہم چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے اور ان کی خصلتیں۔ پرندے تو میں نے بتا دی، ان کی خصلتیں کون؟ سب سے پہلا پرندہ مرغ تھا، اور مرغ کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مور تھا، اور مور کے اندر خود پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مور کے اندر خود پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنی چال پر بڑا مان ہوتا ہے، اپنے پروں کی خوبصورتی پر بڑا مان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی محاورے بنے ہوئے موروں جیسی چال، تو مور چال چلتے ہوئے بھی اظہار کرتے ہیں اپنی خود پسندی کا۔ وہ ایک گانا ہے نا ہماری زبان میں، یہو جی چال نشیلی کی ریساں کیتیاں موراں، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی چال اتنی نشیلی ہے کہ مور بھی اس کی ریس کرتے ہیں، حالانکہ موروں کی اپنی چال جو ہے وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مور کو اپنی خود پسندی ہوتی ہے، اپنے آپ پر، اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی چال ڈھال پر، اپنے پروں پر بڑا ناز ہوتا ہے، اور یہی انانیت، یہی گمنڈ، یہی خود پسندی انسانی نفس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ بس جو میں ہوں وہ اور کوئی نہیں، میں پتہ نہیں کیا شے ہوں۔ ادھر خالق کائنات یہ اعلان کر رہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ لوگوں زمینوں اور آسمانوں کی ساری کبریائی، ساری بڑائی، ساری عظمت، ساری رفت صرف اللہ کی ذات کو سزاوار، وہ ذات اس کی مستحق ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا، اللہ فرماتا الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا تہبند ہے، من نازعنی واحد منہما ادخلتہ نار جہنم، جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ادخلتہ نار جہنم، اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ عبادتیں وہاں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں عبادتیں، جب تک من کے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، گمنڈ ہے، ایک اپنے ہونے کا بت موجود ہے۔ شیطان کس بات پر گمراہ ہوا تھا؟ اونلی ون،
سال ہا سال کی عبادتیں ریاضتیں کس چیز نے ان کا بیڑا غرق کیا؟ صرف اس ایک چیز نے. اس نے کہہ دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا فاخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انکا من الصاغرین، جو خود بڑا بنتا ہے وہ ہمارے نزدیک چھوٹوں میں سے ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ. وہ بندہ اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. وَمَن تَكَبَّرَ، اور اس کے برعکس جو تکبر اختیار کرتا ہے، بڑا بنتا ہے خود، وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ اسے چھوٹا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بہت بڑا. وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. حَتَّى لَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِم مِّن كَلْبٍ وَخِنزِيرٍ، یہاں تک کہ فرمایا لوگوں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں. یہ تھیوری ہے نا جو حضور علیہ السلام نے دی. آپ تجربہ کر دیں، جتنا بڑا چودھری پھنے خان لین لال اکڑ کر چل رہا ہوگا، ذرا اپنے دل سے پوچھئے گا نا آپ کا دل اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہے. کیا آپ کا دل بھی اس کو بڑا مان رہا ہے؟ دیکھیں آقا نے جو تھیوری دی، ہمارے دلوں سے اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ اور بندے کے درمیان بڑی رکاوٹ یہ انا ہے، یہ تکبر ہے، یہ خود پسندی ہے. وہ کہتا ہے اس ایک چیز کو ہٹا دے اور اس کے بعد میرے اور تیرے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے. صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہوتا ہوں تو وہ نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا. ایک وقت میں ایک نہیں ہونا ہے. اور دوسری جگہ کہتے ہیں میں اور میری جب مر گئی تر گئی. تیسری جگہ کہتے ہیں جو ہرا نہیں وہ مرا نہیں، جو مرا نہیں وہ ملا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ملنے کی یہی ایک ہے. باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو وہاں جا کر میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ میں تو کچھ اور دیکھنے آیا تھا، یہ سامنے کعبہ ہی نظر آ رہا ہے، تو میں تو کعبے والے کو دیکھنے آیا تھا. کہتے میں واپس آیا، واپس آ کر مزید مجاہدے ریاضتیں محنتیں کی، اپنے دل کے آئینے کو پالش کیا، اور پالش کر کے مزید جب میں کچھ عرصہ بعد دوبارہ گیا تو اب کعبہ بھی نظر آ رہا تھا اور ساتھ کعبے والا بھی نظر آ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں میں ابھی بھی پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ تو نظر آ رہا ہے، ساتھ تیرے اور میرے درمیان یہ کعبہ کیوں ہے، یہ ہٹ کیوں نہیں جاتا، یہ کیوں ہے، بس تو کیوں نہیں. کہتے میں نے مزید محنتیں اور ریاضتیں کی اور مزید دل کے آئینے کو پالش کیا. اس کے بعد جب میں وہاں گیا تو صرف کعبے کا خالق اور مالک نظر آ رہا تھا، درمیان سے کعبہ بھی ہٹ چکا تھا. آپ کہیں گے یہ کیا؟ تو قرآن سے خود اس کی تصدیق ہوتی ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے تم جدھر بھی دیکھو گے ادھر میں ہی تمہیں نظر آؤں. یہ ہماری میں ہے جو درمیان میں آڑ بنی ہوئی ہے، حجاب بنی ہوئی ہے، کوئی پردہ نہیں ہٹنے دیتی ہے، محبوب کو گھونگھٹ نہیں اٹھانے دیتی ہے. جس دن اس میں سے بندہ باہر آ جاتا ہے پھر جدھر بھی وہ دیکھتا ہے ادھر محبوب ہی محبوب ہوتا ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. تو پہلا پرندہ مور تھا جس کے اندر خود پسندی ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، انانیت ہے، غرور ہے. اولیاء کا کہنا ہے بندے اگر نفس کو مارنا چاہتا ہے اور روح کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کو وصال یار کے قابل بنانا چاہتا ہے، تو پھر اس مور کو ذبح کر دے، مور کو ذبح کر دے. دوسرا پرندہ مرغ تھا. مرغ شہوت کا پرندہ ہے، اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، شہوتوں، لذتوں، ذائقوں، چسکوں کی ہرس. شہوت سے مراد بطور خاص لے رہے ہیں نا، جو سب سے زیادہ سمجھ رہے ہیں نا،
جو خواہش انسان پر بہت زیادہ مسلط ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اچھے کھانے کی یہ بھی شہوت ہے، اچھے پینے کی، حتیٰ کہ بہت زیادہ بولنے کی یہ بھی شہوت ہے، بہت زیادہ سونے کی شہوت ہے، کئی قسم کی شہوتیں، لذتیں، خواہشیں، ذائقے، چسکے، مزے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، یہ نفس کی بڑی فیورٹ چیزیں ہیں۔ نفس ہر وقت لذتیں چاہتا ہے، چسکے چاہتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان لذتوں اور شہوتوں کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ نفس کا غلام بنتا چلا جاتا ہے، اور نفس اس کا آقا بنتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی آزادی جو ہے وہ سلب ہوتی چلی جاتی ہے، غلام بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اللہ سے پوچھا، باری تعالیٰ تجھ تک آنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے دل میں الہام کیا، القاء کیا، دا نفسہ کا وتعالی اللہ، میرے بندے اپنے نفس کو ہٹا دے ایک طرف اور میری طرف چلا۔ نفس ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، یا داؤد آدی نفسہ کا فإن ودی فی عداوتہا، اے داؤد اپنے نفس کی مخالفت کیا کر، بے شک جو میری محبت ہے وہ نفس کی عداوت اور مخالفت میں رکھی گئی۔ جتنا زیادہ آپ نفس کی حد سے بڑی ہوئی خواہشوں، لذتوں، ذائقوں اور چسکوں کی مخالفت کریں گے، ان کو چھوڑیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی محبت اور معرفت کے قابل بنتے چلے جائیں گے، اور اتنا ہی زیادہ جنت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ، فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنت کو بھی ایک چیز سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو بھی ایک چیز سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جنت کو کس چیز سے ڈھانپا ہے؟ فرمایا جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ان نفس کی پسندیدہ چیزوں سے، جن کاموں کے اندر نفس کو مزہ آتا ہے نا، رنگ برنگی غذائیں، لذتیں، ذائقے، چسکوں کے اندر، زیادہ سونے میں، زیادہ کھانے پینے میں، زیادہ موج میلے کرنے میں، آوارگیوں میں، ان چیزوں سے جہنم ڈھانپی ہوئی ہے۔ جتنی زیادہ یہ کام کرے گا اتنا ہی وہ جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جن کاموں میں نفس کو مزہ نہیں آتا، بڑا گراں گزرتا ہے، گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا نفس کو کتنا مشکل لگتا ہے، اسی طرح صبح کے وقت اٹھ کر نماز فجر کو ادا کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، اللہ القیاس 5 وقت کی نماز کی پابندی کتنی مشکل ہے، مگر فرمایا انہی کاموں سے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے۔ الا وان الجنۃ حفت بالمکارہ، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ان کاموں سے جن کا کرنا نفس کو ناگوار گزرتا ہے۔ جتنے زیادہ آپ وہ کام کریں گے ایسے جو نفس کو ناگوار ہے، طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، اتنا ہی جنت آپ کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی، نمایاں آپ جنت کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے شہوتوں کے ذریعے، لذتوں کے ذریعے، چسکوں کے ذریعے، ذائقوں کے ذریعے، مزوں کے ذریعے۔ جتنے زیادہ آپ نفس کے مزوں کے اندر ڈوبتے جائیں گے، نفس کی لذتوں، ذائقوں، ہرس طلب کے اندر چلتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ سمجھ لیں جہنم آپ کے لیے اوپن ہوتی چلی جائے گی اور آپ جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ یہ جو مرغ ہے یہ شہوت کا پرندہ ہے، شہوتوں والا، مرغیوں میں چھوڑیں اس کو، چند منٹوں میں دیکھیں اس کی حرکتیں، تو یہ شہوت کا پرندہ ہے، شہوتوں کے اندر بہت زیادہ حریص ہے، اور یہی مرغ انسان کے نفس کے اندر بھی ہے۔ نفس بھی دیکھنے شہوتوں کا، لذتوں کا، چسکوں کا، ذائقوں کا، مزوں کا کتنا زیادہ حریص ہے۔ یہ شادی بیاہ کے نام پر جو تماشے ہم نے لگا رکھے ہیں، شادی حالوں کی رونقیں قائم ہیں، اور کیسے ان کے محلوں بنتے چلے جا رہے ہیں، جو لوگ شادی حال بناتے ہیں، اور جو شادیاں کرنے والے ہیں بیچارے اجڑتے چلے جاتے ہیں۔ شادی خانہ آبادی کی بجائے کئی جگہوں پہ شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ اندر اس کے سب کچھ کیا ہے؟ چسکے، ذائقے، رنگ برنگے کھانے، لذتیں تھوڑی دیر کے لیے بس، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟
اسلام نے شادی کا تو کہا ہی نہیں تھا، اسلام نے تو سمپلی نکاح کا کہا تھا۔ اسلام کے اندر برات کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اجڑ اٹھا کر لے جاؤ جی، کیا ہے جی بچہ بیانے جا رہے ہیں، ہے کوئی تماشا ڈرامے بازی؟ یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ مذہب ہے؟ اسلام کب کہتا ہے کہ آپ بیٹی والوں کے گھر 100 200 400 بندہ لے کر چلے جائیں، بچہ بیانے آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے سمپلی جو حب تفیق ہے نا آپ کے پاس، اگلے دن ولیمہ کریں اپنے گھر میں، وہ بھی سمپلی جتنی اللہ نے دی ہوئی ہے اتنا، 2 4 10 20 50 100 جتنوں کو آسانی سے بلا سکتے ہیں بلا لیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اتنے چسکوں کی جو حص ہے نا انسان کے اوپر اتنی زیادہ سوار ہے کہ بے شمار کام۔ چسکا ہاؤس آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان کے اندر، لاہور میں تو کئی جگہیں ایسی ہیں جنہوں نے نام ہی چسکا ہاؤس رکھا ہوا ہے۔ چسکا، ان کو پتہ ہے انسانی نفسیات کی کمزوری کا کہ چسکوں کی بڑی حریص ہے یہ انسان کا نفس۔ تو جتنے زیادہ چسکوں کے اندر بندہ پڑے گا نا اتنا ہی خالق اور مالک سے سمجھنے دور ہے، اس کی محبت اور معرفت کی ہوا بھی نہیں رکھتی۔ تو اولیاء نے، صوفیاء نے، عرفاء نے کہا بندے اگر روح کو زندہ کرنا چاہتا ہے نا تو یہ جو تیرے نفس کے اندر مرغ ہے نا، اس مرغ کو بھی ذبح کر دے، مرغ کو بھی ذبح کر دے، حد سے بڑی ہوئی چسکوں، ذائقوں، لذتوں کی خواہش جو ہے اس کو ختم کر دے، اس کو حدودوں کی۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا بے شک جو بندہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتا رہا۔ کون سی خواہشات؟ جو حد سے بڑی ہوئی خواہشات۔ دیکھیں بندے کو بھوک لگتی ہے، وہ بھی نفس کی خواہش ہے، سمپل غذا کھانے کے اندر بھی تو ایک مزہ آتا ہے نا بھوک لگنا، لیکن وہ جائز ہے، فطری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے نفس کا حق اور ایک ہے نفس کا حظ۔ حق کی جمع حقوق ہے اور حظ کی جمع حظوظ ہے، ذائقہ، لذتیں۔ جو نفس کے حقوق ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں، بھوک لگنے پہ کھانا ہے، اس کو دینا ہے، لیکن یہ اس سے ایکسٹرا بہت کچھ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر معاملے کے اندر یہ جائز حدود کے اندر نہیں رہنا چاہتا، اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ تو یہ حظوظ کو چھوڑنے کا حکم ہے، حقوق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جو نفس کے حقوق ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے، قیام کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی کہ جن کو ان کے جس کے متعلق عرفاء نے کہا کہ اس مرغ کو بھی ذبح کر دے اگر وصال یار کے قابل روح کو بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پرندہ کوا تھا، اور کوے کے اندر لالچ بہت ہوتی ہے، ہرس بہت ہوتی ہے، طمع بہت ہوتی ہے، گند بھی نہیں چھوڑتا، گند بھی نہیں چھوڑتا۔ تو لالچ، ہرس، طمع، زیادہ سے زیادہ کو سمیٹنے کی ہرس، یہی ہرس انسان کے نفس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، تباہ و برباد کر دیا ہے تمہیں کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو۔ یعنی کثرت کی خواہش ایسی خواہش ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی کوئی فکر ایسا نہیں آتا جہاں جا کر انسان کا نفس کہہ دے بس ٹھیک ہے اس سے آگے نہیں، چونکہ میرے پاس 1 ارب روپیہ ہو گیا ہے لہٰذا مجھے اس سے زیادہ کی خواہش نہیں ہے، یا میں 10 ارب کا مالک بن گیا ہوں اب اس سے آگے کی نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اس دور کا اینڈ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، ساری حسرتوں کو لے کر منو مٹی کے نیچے جب دفن ہو جاتا ہے، اس وقت یہ ہرس، یہ ہوس، یہ لالچ، یہ طمع اور یہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے بالکل نہیں ہوتی ہے۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ان لابن آدم واد من ذهب لا حب ان یکون له وادیان، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک پوری وادی بھی ہو، پوری سونے کی وادی کا مالک بن جائے بندہ، لا حب ان یکون له وادیان، تو وہ چاہے گا اس طرح کی ایک وادی تو اور ہونی چاہیے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا اس کے منہ کو بھرنے والی چیز کوئی نہیں ہے سوائے قبر کی مٹی،
کوئی شے آپ نے آج تک دنیا کے کسی امیر کبیر شخص کو بھی دیکھا جو یہ کہے کہ جی بس میرے پاس جتنا مال آ گیا نا کافی، اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے؟ جہاں بھی بندہ پہنچ گیا وہاں سے آگے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو مرنے سے پہلے پہلے انسان کو سیر کر سکتی ہے، اس کا نام قناعت ہے۔ وہ اگر جھونپڑی میں بھی مل جائے تو بندہ مطمئن ہو جائے گا، اور اگر وہ محل میں بھی نہ ملے تو محل میں بیٹھ کر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ جس گریڈ میں بندہ 15ویں میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہیں 16ویں میں ہو جاؤں تو کیا بات ہے، 16ویں پہ جاتا ہے تو ساتھ ہی 17ویں پہ نظریں لگ جاتی ہیں، 17ویں میں گیا ساتھ ہی 18ویں پہ لگ گئی۔ لاکھ پتی بندہ تھا، کروڑ پتیوں کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا، کروڑ پتی بنا تو اب ارب پتیوں کو دیکھ کر رشک کر رہا ہے، ارب پتی بن گیا تو اب خرب پتیوں کو دیکھ کر رشک کر رہا ہے، اور اسی اسنا میں کہیں زندگی بھی اپنے اینڈ کی طرف پہنچ چکی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک پھر موت آ جاتی ہے۔ تو انسان سمجھ نہیں رہا ہے کہ میں اتنی کثرت کو کروں گا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میری کوٹھی، میرا بینک، اللہ کا ابن آدم میں مالے کا، اے ابن آدم بتا تو صحیح تیرے مال میں سے تیرا ہے کیا؟ الا ما اکلتا ففنیتا، سوائے اس کے جس کو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا۔ جو کچھ بھی کھاتے ہیں فنا ہوتا ہے نا۔ او البستا فبلیتا، یا پھر وہ جس کو تو نے پہنا اور اس کو بسیدہ کر دیا، اور اس پہننے کے اندر دیگر ساری چیزیں بھی یوز کی آ جاتی ہیں ساری۔ اور تصدقتا فملیتا، یا پھر وہ جو تو نے صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آگے بھیج دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہوگا۔ وما سوا ذالک فانت ذاہب و تارک للناس، اس کے علاوہ تو جو کچھ بھی ہے تو نے چلے جانا ہے اور وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ دیکھیں کتنی سادہ سی حقیقت ہے انسانی لائف کی، مگر ایسی آنکھوں پر پٹی پڑتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ جو 1 کروڑ کا مالک ہے، فرض کریں جی اس نے اپنی زندگی میں 20 لاکھ خرچ کر دیا ہے، 10-12 لاکھ کھانے پینے میں، 5-7 لاکھ پہننے میں رکھنے ڈکنے کے اندر، اور کوئی 2 لاکھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، باقی 80 لاکھ جس کو وہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ ایسے ہی سمجھتا رہا کہ یہ میرا ہے۔ وہ ذرا غور کریں رک کر اس پوائنٹ پر، میں نے اس پر بڑا غور کیا ہوا ہے نا، اس لیے مجھے یہ بڑی حیران کن لگتی بات۔ ہمارے والد ماجد نے ہمارے زمانہ طالب علمی میں بچپن میں ادھر ماچھی کے اندر نا کوئی زمین 4-5 کنالیں لی، وہاں 4 دیواری بنائی، اس کے اندر باغ لگایا وغیرہ وغیرہ خوبصورت، وہاں کے لیمو ہم کھاتے رہے اور کئی چیزیں تربوز کھاتے پیتے رہے۔ تو میں اس زمانے میں ہر کسی کو بتاؤں ہماری ماچھی کی زمین ہے، ہماری اتنی زمین ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ چلتے چلتے میں بزنسوں سے باہر نکل کر علمی دنیا کی طرف آ گیا، پیچھے بھائی کرتے کراتے رہے کام شام۔ اس کے بعد یہ 2000 کوئی 1 2 3 کی بات ہے، جب وہ خاندان کی جو والد صاحب کی پراپرٹی تھی وہ تقسیم ہونی شروع ہوئی۔ جب وہ تقسیم ہونی شروع ہوئی تو میں تو بالکل الگ تھلگ تھا نا، میرے حصے میں بھی کوئی 15-16-17 لاکھ روپیہ اتنا اس وقت آ گیا۔ آج کا سمجھ لیں 30-35 لاکھ 40 بن جائے گا تو، یا 50 بن جائے گا یا 60 بن جائے گا، تو اتنا تو آ گیا۔ میں تو بزنسوں کو ویسے ہی چھوڑ کر آ چکا تھا، میں نے کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا، اس کو کہا یہ لو آپ کریں۔ اس نے انویسٹ جب جس کو میں نے کیا، اس نے مجھے 2-4 سال بعد بتایا کہ وہ آپ کے جو پیسے تھے نا وہ 16 لاکھ یا 15 لاکھ سے نا 3.25 لاکھ رہ گئے ہیں، باقی کیا جی سارا گھاٹا پڑ گیا ہے۔ اچھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی 1-2 سال بعد اطلاع آئی کہ خیر سے آپ کے پیسے 0 ہو گئے ہیں، سارے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اس دن میں نے کہا یہ وہ جگہ تھی جس کو میں اپنا سمجھتا رہا، اپنا کہتا رہا، باہر ہی ایسے آئی اور ایسے چلی گئی، تو میں وہ جگہ کیا ہے، وہ حقیقت کیا تھی جس کو میں اپنا سمجھتا رہا۔ ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ اب اس کے بعد جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا تو مجھے وہ حدیث پوری طرح سمجھ آ رہی ہے، میرے اندر اتری ہوئی ہے، میرے ساتھ بیتی ہوئی ہے نا۔
اس لیے میں چاہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ جائیں. اس کے بعد میں نے توبہ ہی کر لی کہ آج کے بعد کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھنا ہے. ایک توبہ میں نے یہ کی تھی، ایک توبہ اس سے پہلے ہی کر دی تھی. میں میٹرک میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب نے مکان بنانا شروع کیا خیر سے. ابا حضور کو مکان بناتے دیکھ کر ہی میں تھک گیا اور میں نے توبہ کر دی کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی مکان بنانے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. اتنا سیاپا ہم سے نہیں ہوتا ہے. سال 2 سال بندہ سارے کام چھوڑ کر مستریوں اور مزدوروں کے پیچھے بھاگتا پھرے. تو خدا کا شکر ہے ابھی تک تو بچا ہوا ہوں. میں نے سوچا کہ یا اللہ تو نے دینا ہوگا تو بنا بنایا نہیں دے سکتا ہے. کچھ ضروری ہے کہ میں سال 2 سال سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مستریوں مزدوروں کے پیچھے بھاگوں تو پھر ہی ملنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب میرے اس تجربے کو سن کر ذرا دوبارہ آئے اس حدیث پر. حدیث قدسی اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم بتا تو صحیح تیرے مال میں سے تیرا ہے کیا سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا اور جو کھایا وہ فنا ہو گیا، یا جو تو نے پہن لیا برت لیا اور جو بھی پہنا برتا وہ بسیدہ ہو گیا. آج ایک چیز نئی آپ خریدتے ہیں 2 4 10 سال بعد وہی پرانی کباڑ خانے میں پھینک رہے ہوتے ہیں. یا پھر وہ جو صدقہ کر کے میری بارگاہ میں پہنچا دیا اور اس کے بعد مستقل طور پر وہ میرے ذمہ ہو گیا حساب. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تو چلے جانے والا ہے اور پیچھے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار میں اور مال کے چوکیدار میں فرق سمجھ لیں. مالدار وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور ساتھ مال خرچ کرنے کا سلیقہ اور کرینہ بھی دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے. اور مال کے چوکیدار وہ ہیں جو گن گن کر رکھتے ہیں، تجوریاں بھرتے چلے جاتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک دن اچانک ہی فرشتہ آتا ہے ان کو لے کر چلا جاتا ہے اور وہ بیچارے سارے دار عمر چوکیداری کرتے کرتے مر گئے اور اینڈ پر حصے کچھ بھی نہ آئے. یہ ہیں مال کے چوکیدار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تیری مخلوق میں سے امیر ترین شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے. بس امارت کی آسان ترین ڈیفینیشن سمجھ لیں. آپ کی جیب اگر خالی ہے اور خالی جیب میں بھی آپ اللہ پر مطمئن ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ دنیا کے مالدار ترین شخص ہیں اور آپ کی جیب میں اربوں کھربوں ہیں. اربوں کھربوں کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر یہ حرص ہے نا کہ اور مل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سارا کچھ پا کر بھی آپ مالدار نہیں ہیں، بھی آپ فقیر کے فقیر ہیں. بادشاہ گیا کسی بزرگ کو ملنے. پرانے زمانے کے بادشاہ ذرا اچھے ہوتے تھے، بزرگوں کو ملنے چلے جاتے تھے. اب تو دور ہی بدل گیا ہے. اب تو بزرگ خود بادشاہوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہمیں کوئی ٹائم دیں، ہم ملنا چاہتے ہیں آپ کو. تو اب بادشاہ کیا لینے جائیں جی بزرگوں کے پاس، جب بزرگ خود بیچارے تڑپ رہے ہوں ترس رہے ہوں. خال بچے ہیں کوئی بزرگ جو اپنی شان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو اکثریت بزرگوں کی دیکھ رہی ہے کہ کب حضور کا اذن ہمیں ہو اور ہم ملنے کے لیے جائیں. تو وہ اس زمانے کے بزرگ بھی ذرا اچھے ہوتے تھے، بادشاہ بھی اچھے ہوتے تھے، بزرگوں کے پاس جاتے تھے برکت لینے کے لیے. وہ چلا گیا اور جا کر جناب بیٹھا تھوڑی دیر، اینڈ پر اٹھنے لگا نا تو ایک تھیلی بزرگوں کی خدمت میں پیش کی. وہ ذرا سادہ دور تھا نا، تھیلیاں ہوتی تھیں، نہ چیک ہوتے تھے نہ کوئی اور ایسی نئی چیزیں اس دور کی ہوتی تھی. تو بزرگوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیں آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے آپ کو مزید کی خواہش ہے؟ بادشاہ نے کہا جی مزید کی خواہش تو ہوتی ہے جتنا مرضی آ جائے. تو بزرگوں نے کہا پھر پلیز یہ مال جو مجھے دے رہے ہیں نا یہ آپ خود رکھ لیں. کیوں؟ انہوں نے کہا میرے پاس جتنا بھی ہے مجھے مزید کی خواہش کوئی نہیں ہے، تو میں تو آپ سے زیادہ مالدار ہوں. بھائی آپ کے پاس اگر 10 ارب ہے اور آپ کو 10 ارب مزید کی خواہش ہے تو آپ بھی 10 ارب کے مقروض ہیں، آپ کو چاہیے، ضرورت مند ہیں. میرے پاس اگر 100 بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں 100 مجھے کافی ہے تو میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں، دونوں میں سے زیادہ مالدار. اور مالداری کا اس سے آسان نسخہ آپ کو ملے گا کہاں سے؟ اور یہ نسخہ وہ ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں دیا ہوا ہے. جب آپ اس طرح مستغنی ہو جائیں گے نا زمانے سے
تو پھر زمانے والوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے بھی آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا، بے نیاز ہو جائیں گے، پھر کسی کی خوشامد نہیں کرنی پڑے گی۔ بادشاہ ملنے آیا ایک اور بزرگ کو، کوئی اور بادشاہ، تو بیٹھا، تو بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلا کر ایسے ہی بیٹھے رہے۔ وزیر کو یہ حرکت بڑی ناگوار گزری کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں اور یہ ایسے اٹھتے اٹھتے وزیر نے کہا جی یہ آپ نے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا کب سے سیکھ لیا ہے؟ بزرگوں نے کہا جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا ہے، یعنی ہاتھ ہم ایسے کرتے نہیں ہیں، ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں، اب پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہاتھ ایسے کیے ہوتے حضور کچھ ڈال جائیں ہاتھوں میں تو پھر ہمیں پاؤں ذرا سمیٹ کر رکھنے پڑتے۔ تو میں تیسری چیز یہ کوا، لالچ، ہرس، طمع، بس یہ ہے انسان کو جو آگے نہیں بڑھنا دیتا۔ اور جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے دنیا کی، وہ پھر رابعہ بصریہ کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ مجھے دنیا میں دینا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے۔ دنیا زیادہ تر دشمنوں کو دی ہے نا، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، قارون کو وغیرہ وغیرہ، اپنوں کو بھی دی ہے لیکن ذرا کم۔ وہ کہتی ہیں جو دنیا میں مجھے دینا ہے نا یا اللہ وہ دشمنوں کو دے دے، اور جو آخرت میں دینا ہے نا جنت کے اندر حوریں، قصوریں اور کیا کیا کچھ محلات، وہ اپنے دوستوں کو دے دے۔ رابعہ آپ کو کیا چاہیے؟ کہتی ہے یا اللہ دنیا میں تیری یاد اور آخرت میں تیرا دیدار، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کرے وہ لذت آشنائی ہمیں ملے جو باقی ساری لذتوں کو فراموش کر دے۔ یہ منہاج القرآن کا جو میکدہ ہے یہ اسی لیے تو بنایا گیا ہے، اس لذت آشنائی کے لیے۔ اللہ ان رونقوں کو، ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو سلامت رکھے اور یہاں آنے والے لذت آشنائی کی دولت سے آشنا ہو۔ تو بتا رہا تھا یہ تیسری چیز ہے جی کوا، وہ کہتے ہیں اس کوے کو بھی ذبح کرتے، لالچ، ہرس، طمع کو نکال دے۔ جب تک لالچ، ہرس، طمع دنیا کی نہیں نکلتی ہے ولایت کی گرد کو بھی نہیں انسان پہنچ سکتا۔ لاہور کے ایک ولی اللہ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں یہ واقعہ لکھا، کہتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھ کر نکلے تو ایسے ہی ذرا مچل اٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ آج سارے لوگ عیدی دے رہے ہیں چھوٹوں کو، مجھے عیدی دے۔ اتنے میں آسمان سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لہراتا ہوا آیا زمین پر، اور دیکھا پکڑ کر تو وہاں لکھا تھا جہنم سے نجات۔ یہ واقعہ خواجہ نظام الدین اولیاء فوائد الفوائد میں لکھ رہے ہیں، جہنم سے نجات۔ لوگ کٹھے ہو گئے، ان کا مجمع میں سے اس بزرگ کا ایک دوست جاننے والا آگے بڑھا، اس نے کہا جی مجھے عیدی دیں آپ۔ انہوں نے کہا یہ لو میاں آپ تو جہنم سے بچ جائیں، رہ گئی جہنم ہم جانے اور جہنم جانے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے اور یہ ہے ولایت، ٹھیک ہے، کہ لالچ، ہرس، طمع، دنیا تو کیا آخرت کی بھی نکل جائے۔ چلو آخرت کی نہ نکالیں لیکن کم از کم دنیا کی تو نکالیں۔ حد سے بڑی ہوئی ہرس خواہش۔ اور چوتھا پرندہ کون سا تھا؟ وہ کبوتر تھا۔ کبوتر کے اندر جلد بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ جلد بازی اسے مرواتی ہے، اور یہی کمزوری انسان کے اندر بھی ہے۔ قرآن نے کہا کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو یہ جلد بازی ہماری بہت جگہوں پر کام خراب کرا دیتی ہے۔ مسئلہ بن گیا، 2-4 دن دعائیں کی، نمازیں بھی پڑھی، 5 وقت کی خشوع و خضوع سے وہ اثر نہیں ہو رہا، جی کی کریے جی انہیں نمازاں پڑھ دی ہیں، بات ہی کوئی نہیں بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جلد بازی، فطرت کا نظام بڑی سلو اینڈ اسٹیڈی پہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم سے جوان نہیں ہو جاتا، اللہ چاہے کر سکتا تھا، کیسے ڈے بائی ڈے پتہ تک نہیں چل رہا، کتنی سلو موشن پر، سلو سپیڈ پر، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ فرمان چڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رات دن میں اچانک بھی بدل سکتی تھی لیکن نہیں، بڑی سلو 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 رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا اجالا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دن رات کے اندر اچانک تبدیل ہو سکتا تھا کہ 5 بجے دن ہوتا اور 5:01 پر رات آ چکی ہوتی۔ کیا اللہ ایسے نہیں کر سکتا؟ لیکن اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے پوری کائنات کا نظام سلو اینڈ اسٹیڈی پر بنایا، اور یہی کچھ بندے کو بھی کرنا ہے۔ بندے کو بھی فطرت کے نظام سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر جو نتیجہ خدا کل نکالنا چاہتا ہے آپ اسے آج نکالنے پر نہ تل جائیں کہ وہ آج کیوں نہیں نکل رہا ہے۔
یہاں سے کام خراب ہوتا ہے، انسان ہمت ہار جاتا ہے، کہتا جی کیا کرے جی، کل تک اب انتظار میرے سے تو نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا نہیں کرنا تو نہ کر، میرے نظام کے اندر اتنی جلد بازی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میرے حبیب ان کافروں کو ذرا مہلت دے، اور میں بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ کیا کیا کچھ نہیں، خدا مشرکوں نے کافروں نے کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ خدا نے کہا میں آپ کے کہنے پر اتنی جلدی نہیں بھیجنے لگا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو یہ 4 پرندے تھے، اولیاء نے کہا بندے یہ چاروں پرندوں سے تیرا نفس اور اس کی زندگی عبارت ہے، اگر ان چاروں کو ذبح کر دے گا تو نفس ذبح ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں روح زندہ ہو جائے گی، اور روح وصال یار کے قابل ہو جائے گی، اور جب روح یار کے وصال کے قابل ہو گئی تو پھر جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔